یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو یہ تو اس سے کم تر جگہ تو میں نے کبھی بنائی نہیں. اس کی اگر اوقات مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کون کیا کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ تو ہم نے پاکستانی فلسفی ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے دنیا بنائی تھی. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں یہ تو بہت بڑی چیز بنائی اللہ. سو یہ فلسفہ درست کریں, دنیا گٹر ہے اور اس کے اندر سے ہم نے کپڑے بچا کے نکلنا ہے بس. تو گٹر میں تو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے نا. ہمیں پھر اپنے بچے کی تکلیف ہے, ہمیں کیسے رونا آتا ہے. نبی کی تکلیف ہے آج تک کسی نے آنسو نہیں بنائے, اس سے زیادہ تکلیفیں کاٹی کسی نے. آج تک کرسچنوں نے خدا بنا لیا اس کو, اپنے نبی کو, کیونکہ وہ ڈیوٹی سلیپ پہ چڑھا کے خدا بنا لیا اس کو. شیخ میٹا کوگنیشن ایک ٹرم میں نے پڑھی, thinking what to think, is this what it is? تو اس کی کیا اہمیت ہے, مطلب کیا یہ ہوپلیسنس کا سولوشن ہے, thinking what to think? It is. اور یہی ہے سولوشن, کانشیس سرچنگ. کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں اس کا اینڈ کیا ہے, سمجھ آئی. اس سے آپ کو سوچ کی پوری لڑی نظر آنا شروع ہوتی کہ اینڈ کیا ہوگا اس سے. See the end. So once you see the end, then you find out کہ اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے سوچ کی. اچھا مجھے یاد ہے اسٹیون کووی نے ایک ہیبٹ رکھی ہے, keeping the end in mind, 7 habits, something like this. تو وہ یہی چیز ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں تو اس کو آپ کو اس کی ویلیو خود ہی نظر آ جائے گی, یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں, یا پھر کیسے کرنا چاہیے. اگر ویلیو نظر آ گئی ہے تو پھر کیسے کرنا چاہیے. پرپز کلینز دا ٹریولر, یاد رکھیے گا, پرپز کلینز دا ٹریولر. پرپز خود ہی صاف کرتا ہے اپنے مسافر کو جو اس کی طرف آ رہا ہو. اگر پرپز گندا ہے تو وہ گندا کرنا شروع کر دے گا. پرپز صاف ہے تو پھر فار ایگزامپل میں نے جی ریلیجیس اسکالر بننا ہے, تو ریلیجیس اسکالر پرپز بن گیا میرا. اب یہ چھوٹا پرپز ہے کیونکہ کسی وجہ سے ریلیجیس اسکالر بننا ہے نا, تو وہ وجہ پرپز ہونی چاہیے. مگر سمجھ لیں میں ریلیجیس اسکالر بننا ہے تو اب میں اٹھوں بیٹھوں گا تو پھر مجھے سگریٹ چھوڑنے پڑیں گے, مجھے ادھر ادھر کی یہ جو کیجول گپ شپ ہے وہ ختم کرنی پڑے گی, پھر مجھے اپنا لہجہ درست کرنا پڑے گا, آل فال بکنے سے پہلے 2 دفعہ سوچنے کی پریکٹس کرنی پڑے گی. یا خود ہی شروع ہو گیا, because the purpose is clear, then you start to clean your own self. The purpose cleans the traveler who is on the journey towards it. So or put filth in it. For example, اگر میں نے بہت پیسے بنانے ہیں پرپز تو پھر ہر چیز کروں گا میں, اور لوگ کرتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات کو کہ یار پیسے بنانا تو پھر ایسے ہی بنیں گے. میں نے اس دن ٹی وی پہ سنا ہے ملک ریاض صاحب کہ جس نے یہ سمجھ لیا کہ لوگ رشوت نہیں لیتے اس نے پاکستان میں بزنس نہیں کیا کبھی, سمجھ لیں. And I was like, yeah, he's right. اس کا پرپز کلیئر تھا, تو پرپز کلیئر ہو تو پھر بندہ پھر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے کہ باقی سب کچھ اور پرپز ہی ہے. جس کا پرپز اللہ ہو اس کو پھر سب لگ پتہ جاتا ہے کہ کب کب کہاں پہ کیا کیا چیز نہیں کر سکتے ہم. تو آج کی جو ڈسکشن کا کرکس ہے شیخ, وہ one word only I think defines everything, purpose. Yeah, 100%. پرپز چاہیے ہمیں, پرپز ڈھونڈنا پڑے گا. پرپز فلاسفی کے تھرو, پرپز آپ کو فلاسفی دے گا, فلاسفی آپ کو کمپیٹنس کی ہائرارکی دے دے گی, ٹھیک ہے, جرنی ہوتی ہے نا کہاں سے پہنچنا. اور اس سے بعد آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ان کے اپنے بارے میں حدیث ہے نا, اسے سمجھ آئے گی کیسے ہائرارکیکل سیٹ ہوتی ہے, مقام محمود کیا ہے, سمجھ آ رہتی ہے کیا پیک آف دا پیک کیا ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے کیا کیا کرائٹیریا انہوں نے خود بتایا. امت کی کثرت کیوں چاہیے تھی, وہ کوئی فین کلب تھوڑی ہے وہاں پہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہماری بہتری کے لیے کہا ہے نا کہ امت کی کثرت کرو. سو خود سوچیں اللہ تعالیٰ نے مقام محمود دینا ہے, اس کے کیا کرائٹیریا سیٹ کیے ہوئے تھے, کیا پرپز سیٹ ہوا تھا اللہ کے. اور مقام محمود کوئی وہ والا ٹائٹل نہیں ہے کہ جس کے کوئی نعوذ باللہ آٹوگراف ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب مقام ہے, اس لیے وہ پرپز تھا. سو دس واز such a black and white crystal philosophy which connects every single human being under it. کیپٹلزم تو غربا کا کوئی فکر ہی نہیں کرتا نا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ استاد یہ تمہارے اوپر بوجھ ہے. اسی لیے تو اولڈ ہوم شروع ہوئے کہ یار یہ تو ویکنس ہے تمہارا, کینسر ہے, نکالو اس کو. سو you need a philosophy which is going to get you your purpose the finest way, and then philosophy is going to give you the pathway to the competent level, and once you competent level پر چلے گا تو اس کے لیے پتہ چلے گا کہ نالج اکٹھی کرنی پڑے گی پھر. تو اسی لیے علم حاصل کرنا سب سے پہلے کہا, وہ اندر آگ لگ جائے گی. ہاں پر چاہے کیپٹلزم ہی ہو, نالج تو آپ کو بھی لینی پڑے گی,
اس کے بغیر تو کوئی بھی پرپز پورا نہیں ہونا. ٹھیک ہے, ہاؤ دا ہیل ایم آئی گونا میک سو مچ منی اف آئی ڈونٹ نو ہاؤ, یو نو. سو دس از اسلام واحد چیز ہے جو نالج سے اسٹارٹ کرتا ہے. کیپٹلزم نالج پہ اینڈ کرتا ہے, سوشلزم بھی نالج پہ اینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دس از ماوئزم نالج کی کوئی ویلیو نہیں رکھتا, اسکل کی ویلیو دیتا ہے. You have to understand that. پرپس جب مل جائے گا تو ٹینشن ختم ہو جائیں گی ساری انسان کی, کیونکہ ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی. ٹینشن آئے گی آپ کو, ٹینشن کا, لیکن ریئیکشن آپ کا پرپس بتائے گا. علی نے دیا نا ریئیکشن, کیا شکر ہے یار کو ٹینشن شروع ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ تو انسان کے ڈیزائن میں نا, کرۂ ارض کے اوپر انسان کو پین کے لیے بھیجا گیا ہے. اگر اس کو کوئی پین نہیں ہے تو موت کا پین اس کے سر پہ ہر وقت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. تو یہ تو اس سے کم تر جگہ تو میں نے کبھی بنائی نہیں. اس کی اگر اوقات مچھر کے پر کی بھی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کون کیا کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ تو ہم نے پاکستانی فلسفی ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے دنیا بنائی تھی. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو دھتکاری میں دھتکار رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, یہ تو بہت بڑی چیز بنائی اللہ. سو یہ فلسفہ درست کریں, دنیا گٹر ہے اور اس کے اندر سے ہم نے کپڑے بچا کے نکلنا ہے بس. تو گٹر میں تو تکلیف ہونی ہی ہونی ہے نا. میں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اوکے, دس چینجز ایوری تھنگ دین. یا جب پرسپیکٹیو چینج ہو, فلسفی ہے نا. یا فلسفی از بائی دا وے دا پرسپیکٹیو. جس کو ہم پرسپیکٹیو کہتے رہتے ہیں نا, وہ فلسفہ ہے کہ کس کہاں سے دیکھ رہے ہو اس کو. So once you see that, then you find out that oh, this was it's a painful journey, but at least it's simple. Right. اور بائی دا وے جاتے ہوئے کوئی حدیث سنا ہو, اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قیامت والے دن حشر کے میدان میں لوگ اپنا سر زمین پہ مار مار کے پٹکیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی, آپ میں فائدے نظر آ رہے ہیں مصیبتوں کے. بالکل صحیح. فلسفہ دونوں جگہ پہ دیکھیں کتنا کنیکٹڈ, کلیئر اور سمپل ہے. اور ہم اور حضرت عثمان کہتے ہیں اس کو 1 سال تک اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئی, سمجھ لے کہ اللہ سے سخت ناراض ہے. تو یہ تو ہم کسی اور ہی دین میں پہنچ گئے نا کہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اس پہ حدیثیں فٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں لٹرلی. حضرت حنبل کی نا ایک اور بات بتاتا ہوں. امام شافعی نے حنبل کو گھر سے ایک ہی دفعہ ملے دونوں, جب ان کے گھر سے رکے ہوئے تھے, واپس جاتے ہی انہوں نے خط لکھا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ بہت بڑا کام لینے لگے اس سے. اور لیا بھی, ہمیں پتا ہے حنبل سے کیا کام لیا. حنبل کی بیٹی نے وہ خط ریسیو کیا تھا. شی سیڈ کہ ابا جی یہ دیکھیں انہوں نے کیا خط لکھا. حنبل نے خط پڑھا, بچوں کو بلا کر تیار ہو جاؤ مصیبت کے لیے. بیٹی نے کہا کہ اتنی خوبصورت اور مبارک خبر دی انہوں نے. تو حنبل نے بہت ہی کلیئر, فلسفہ ہے کلیئر ہو تو کیا ہوتا ہے, فلسفہ کلیئر ہونا چاہیے. کوئی جھوٹی امیدیں نہیں بنتی, ہوپ لیسنس میں نہیں جاتے, ہوپ فلنس میں بھی نہیں جاتے. فیک ہوپ ہی حدیث ہے, فیک ہوپ نہ بنانا. ٹھیک ہے, حنبل نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب انسان سے بڑا کام لیتے ہیں تو دنیا اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ نبی کی محبت تاکہ نکل جائے. ہاں, تاکہ نہیں ٹیسٹ کلینزنگ ہو جائے نا, یہ کہیں سے بھی کوئی کثافت نہ رہے اس کو. اور پھر جو مصیبت آئی حنبل پہ ہم سب کو پتا ہے, وہ 27 مہینے روز کا ٹارچر دیکھا انہوں نے, اور اسی سے فوت ہوئے. اور کہاں سے انہوں نے فوت ہونا تھا. سو بٹ اس سے بڑا کام لیا ابھی تک ہماری ریسنٹ ہسٹری میں, صحابہ کے بعد کسی سے اگر اس لیول کا کام لیا تو حنبل نہیں ہے. سو وہ کیا کلیئر فلسفہ تھا کہ تیار ہو جاؤ اب تو آئی مصیبت. سو اگر پرپس بڑا ہوگا تو تکلیف آئے گی. تکلیف میں اگر آپ ہوپلیس ہو رہے ہیں تو پرپس غلط بنایا آپ نے. تکلیف میں اگر ہوپلیسنس آ رہی ہے نا تو پرپس ہی غلط ہے, کیونکہ اسلام تو کہتے ہی اسلام تکلیف کا مذہب ہے بھائی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور اگر کسی بھی طرح بھی آسانی کا مذہب ہوتا تو اللہ کے نبی پہ آسانیاں رہتی. مطلب آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے, اگر کسی کو اپنے بچے کی تکلیف ہے ہمیں کیسے رونا آتا ہے, نبی کی تکلیف پہ آج تک کسی نے آنسو نہیں بنائے. اس سے زیادہ تکلیفیں کاٹی کسی نے. آج تک کرسچنوں نے خدا بنا لیا اس کو, اپنے نبی کو, کیونکہ وہ ڈیوٹی سلیپ پہ چڑھا کے خدا بنا لیا اس کو. ہمارے نبی طائف پہ پتھر کھا رہے ہیں, تیر کھا رہے ہیں, دانت توڑ ہوا شہید ہو رہے ہیں, مگر ہم لوگ نہیں, ہمیں پیسے چاہیے. ہمیں اگر پیسے چاہیے تو بھی کوئی اور فلسفہ ہے ہمارا نا. ہمیں تو اسلام میں تو وہی مصیبت آئے گی.